نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ويعلمكم الله فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. محترم علماء کرام، عزیز طلباء اور بزرگوں اور دوستوں، اس چھوٹے سے ادارے میں ہماری حاضری ہوئی ہم سب کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے چھوٹا کہنے کو ادارہ، لیکن ماشاءاللہ قرآن کریم سن کر بہت جی خوش ہوا. اللہ تعالیٰ آئندہ مزید ترقی عطا فرمائے، آمین اللہم آمین، اور علم و عمل میں بھی اور تعلیمی تعمیری ہر قسم کی سہولت حق تعالیٰ شانو اپنے خزانے غیب سے مہیا فرمائے، آمین اللہم آمین. بزرگوں اور دوستوں، یہ علم جو ہے اس کی بڑی اہم اور فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے انبیاء علیہ السلام کو علم سے نوازا ماشاءاللہ، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی اس میں بھی یہی لفظ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے. معلومات پہلے ہی لفظ میں پڑھنے سے، حالانکہ علم ہے، عبادت ہے، تقوی، طہارت، ایمان، یقین، بہت ساری آیتیں نازل ہو سکتی تھی. حق تعالیٰ شانوں کے نزدیک بھی علم کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ لفظ اقرا سے اس کو شروع کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر المؤمنین، میں علم حاصل کروں یا مال کماؤں؟ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، اور اس کی فضیلت بتلائی کہ جو آدمی علم حاصل کرتا ہے اللہ اسے ترقیوں سے نوازتا ہے. علم آدمی کی حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت ہمیں کرنی پڑتی ہے. علم حاصل کرنے سے انسان کے اندر تواضع، انکساری، عاجزی آتی ہے. مال کمانے سے بڑائی اور تکبر پیدا ہوتا ہے، اور بہت ساری طویل باتیں بتلگی. اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ السلام کو علم کے زیور سے آراستہ کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں کہا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر ہم راضی ہیں. اللہ نے ہمیں علم کی دولت سے نوازا، اور عوام کے لیے اللہ نے مال رکھا. اللہ کی علم امانت ہے. العلم نور، علم ایک روشنی ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ علم پڑھنے والا، علم پڑھانے والا، علم میں جو محنت کرنے والا، سارے قابل تعریف ہے اور قابل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ان کا اونچا مقام ہے کہ جو علم میں لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو خفا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پھر ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے. ایک مرتبہ شیطان نے پانی پر اپنا تخت بچھایا. شیطان روزانہ حساب لیتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا. کسی نے کہا ہم نے فلاں دو آدمی میں جھگڑا کروا دیا، کسی نے کہا طلاق کروا دی. ایک چھوٹا شتمڑا شیطان کا بچہ تھا، اس سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. شیطان ہو کر کچھ نہ کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب گزرے، حضور نے ان کے لیے دعائیں کی اللہم ہادیا مہدیا. ایک مرتبہ تہجد بہت ہو گئی، کئی دنوں تک روتے رہے، صبح سے شام تک زار قطار روتے رہے. دوسرے دن کوئی اٹھا رہا ہے کہ حضرت اٹھیے تہجد کی نماز. حضرت آج تک تو کوئی آیا نہیں، آج کون؟ کہا میں ابلیس اور شیطان. شیطان ہو کر تہجد میں اٹھائے، تعجب کی بات ہے. اس کو پکڑا اور کہا بتاؤ کیوں؟ کل آپ کی تہجد چھوٹ گئی، آپ صبح سے شام تک روتے رہے، اللہ نے ہر قطرے کے بدلے میں تہجد کا ثواب. میں نہیں چاہتا کہ اتنی زیادہ آپ کو تہجد کا ثواب ملے، اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ ایک تہجد پڑھ کے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. یہ شیطان. تو اس شتمڑے نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا. کہا شیطان ہو کر کچھ نہ کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس سے پوچھا تو کہا میں نے ایک مدرسے میں طالب علم آتا تھا، اس کو کھیل میں لگا دیا. شیطان اٹھا اور اس کو سینے سے لگایا اور یہاں بٹھایا کہ واہ واہ تم نے وہ کام کیا جو سب سے زیادہ ہے. شیطان نے ان تمام شیاطین کے سامنے ذکر کیا اور بتلایا کہ دیکھو تمہارا نماز پڑھنا اس کو چھوڑوا دیا، کل نمازی ہو جائے گا،
طلاق دلوا دی، کل مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر اس طالب علم نے پڑھ لیا، ہزاروں سینکڑوں لوگوں کی ہدایت کا یہ ذریعہ بنے گا. اس کو کھیل میں لگا دیا، علم سے محرومی کا سبب بن جائے گا. اللہ علم کی اہمیت بتائی، کتنے اونچا مقام ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ، اللہ تمہیں علم دے گا. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. لیکن کتنا علم؟ اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو تجارت کے مسئلے مسائل، کھیتی باڑی کرتے ہیں اس کی لائن سے مسائل، ہر لائن سے مسئلے مسائل کا جاننا فرض ہے تاکہ حلال اور حرام میں تمیز کر سکے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، درمیانی وہ چیزیں جس کے بارے میں حلال حرام کا پتہ نہیں، آدمی اس میں مشتبہ چیز میں پڑھ کر ہلاک ہو جاتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم کو اتنا اونچا مقام دیا. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، جبل ابو قبیس کے قریب تقریباً وہاں ٹھہرے، اور آپ نے پیچھے دیکھا تو کئی صحابہ گھٹنے کے بل گر پڑے. آپ کا اتنا رعب تھا. پھر کہا امیر المؤمنین کیا بات ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اونٹ چلانے آیا کرتا تھا، کبھی 10 لے کر آتا تھا، 8 واپس لے کر جاتا تھا. میرا باپ مجھے ڈانٹتا تھا کہ ابن خطاب تجھے اونٹ چلانا نہیں آتا، تو کیا کرے؟ اللہ اللہ اللہ. اور آج اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے اللہ نے مجھے کتنا اونچے مقام تک پہنچایا، اور قرآن اور حدیث اور حضور کی نگاہ کرم نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کتنے اونچے مقام تک پہنچا دیا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور حضور نے خود حضرت عمر کو مانگا کہ اللہ ابو جہل، عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اسے علم کی اسلام کی دولت سے مالا مال کر. ان کی مقابلے میں ان کی دعائیں قبول ہوئی. اس لیے ہم خطبے میں سنتے ہیں وَعَلَى مُزَيِّنِ الْمِنْبَرِ وَالْمِحْرَابِ وَالنَّاطِقِ بِالصَّوَابِ، محراب اور منبر کو مزین کرنے والے، ہزاروں چیزوں کو آپ نے ایجاد کیا. وَعَلَى النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ، درست کہنے والے. غزوہ بدر میں 70 قیدی پکڑے گئے. حضرت ابو بکر رحم دل تھے، حضور کا چھوڑ دی. حضور نے کہا، حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا کیا کہا؟ ان سب کو ٹھکانے لگا. اللہ اللہ اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو زیادہ پسند کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک واقعہ ذکر کر دیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد حضور صحابہ کرام کی طرف متوجہ تھے. اتنے میں کھجور کا ٹوکرا لایا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو ایک ایک کھجور دی. حضرت علی فرماتے اتنی لذیذ کھجور تھی، خواب ہی میں جی چاہا کہ حضور مجھے ایک اور کھجور دے دے. یہ خواب کی بات تھی. لیکن زمانہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب صبح میں حضرت عمر نے بھی نماز پڑھائی، اسی طرح لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اسی طرح کھجور کا ٹوکرا لایا گیا اور آپ نے بھی ہر صحابی کو ایک ایک کھجور دی. پھر آپ نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا تو انہوں نے دل میں خواہش کی کہ کاش کہ ایک کھجور اور مل جاتی. حضرت عمر کہتے ہیں علی تمہیں حضور اگر خواب میں دوسری کھجور دیتے تو میں بھی تمہیں دیتا. اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہتے ہیں اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے. ایک مرتبہ طواف کر رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام ابراہیم پر پہنچے اور حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کا رسول میری خواہش ہے کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھی جائے. ابھی اثر سے پہلے کی بات ہے اور اثر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ماشاءاللہ. یہ اتنے اونچے مقام پر کہاں اونٹوں کو چرانے والے، کہاں کوئی تصور نہیں تھا، لیکن حضور کی نگاہ کرم نے، قرآن کریم کی تعلیم نے کتنے اونچے مقام تک پہنچا دیا. اس لیے اس مدرسے پر جو کچھ خرچ کیا جائے، مدرسے والے کو حدیث میں فرمایا پڑھنے والی جو طالب علم ہے اور عالم ہے ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو.
عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان کے ساتھ محبت، لیکن پانچویں مت بنو کہ ان سے دشمنی مت کرو، ورنہ تباہی بربادی ہو جائے گی۔ پانی پت کا علاقہ، ہمارے ایک بزرگ نے کتاب لکھی، نام بھول گیا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کاندھلا کے ایک بزرگ تھے، مولانا احتشام الحق کاندھلوی غالباً، انہوں نے کتاب لکھی کہ قرآن پاک کی تعلیم کی پانی پت کے علاقے میں اس قدر معمول تھا کہ ہر بچہ حافظ، لوہار حافظ، ستار حافظ، مدرسے میں پڑھنے والا الگ، ہر گھر مکتب بنا ہوا، یہاں تک ماں اور بہنیں روٹی بناتے بناتے 5-7 پارے ایسی زبانیں پڑھ لیا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر علم کیوں اڑ گیا؟ ایک علماء کرام کو علماء کرام کی توہین کرنے سے۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب نے یہ بات کہی، میں نے سنا خود ان سے، اور دوسرے بہت سے علماء نے کہا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے ان کے چہرے پر تھوک دیا، اور ایک آدمی نے داڑھی کھینچ لیا، حضرت کچھ بھی نہیں بنے۔ پھر ایسی تباہی بربادی ہوئی کہ وہاں علم کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، جو امانت کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو پہنچاتا ہے۔ اس پر جو بھی خرچ کیا جائے وہ قابل احترام ہے۔ اب کالجوں میں، اسکولوں میں ہزاروں کی فیس دیا کرتے، کاش کی یہ اہتمام ہمارے مدرسے میں بھی ہوتا۔ لیکن مدرسہ، اسکول اور کالج ہو تو پراپرٹی جمع کرتے ہو، پیسے جمع کرتے ہو، اس کی آمدنی۔ ہمارا یہ ادارہ ہے، چاہے مدرسہ ہو یا دارالعلوم ہو، دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی، اس کی بنیاد بھی سب سے پہلے اصول اشتغالہ، یعنی 8 اصول، اس میں سب سے پہلا اصول قاعدہ یہ بنا ہے توکل علی اللہ، کہ اللہ کے بھروسے پر چلے تو چلنے دو، اگر دنیاوی مقاصد ہے تو مدرسہ بند کر دو۔ اور حضرت کا آپ دیکھیے، حضرت مفتی تقی صاحب غالباً سن 12 میں آئے تھے، 1912 کیا جب بھی آئے ہو تو فرماتے میں دنیا کے 7 بر اعظم میں پھرا ہوں، افریقہ، ایشیا، کوئی ملک واقع نہیں، لیکن کہا دیوبند کے تو راستے میں صحیح نہیں، مصر کے بڑے بڑے کتب خانے اور سب کچھ دیکھا، لیکن خدا کی قسم دیوبند اور ہمارے علماء کرام میں وہ صفت دیکھی جو کسی جگہ نہیں دیکھی۔ بڑے بڑے مصری علماء چہرے پر داڑھی تک، اور یہاں سیدھے سادے۔ لیکن 3 چیزیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی جو صفت ذکر کی، وہی علماء دیوبند کی، اولئک اعمقهم علما، کہ ہمارے علماء علم میں بڑے گہرے، ماشاءاللہ، اقل تکلفاً، تکلف کے اعتبار سے بہت کم، اور حمیت و غیرت، کہ جہاں دین مٹتا تھا وہاں فوراً پہنچ جاتے، سبحان اللہ، اپنے آپ کو مٹا دیا لیکن کبھی دین علم کو مٹنے نہیں دیا، دین کو مٹنے نہیں دیا۔ اللہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، ان کو مسیح کی تکلیف دی، خون جاری تھا، اور پاکستان میں بہاولپور میں ایک کیس چل رہا تھا، قادیانیوں نے کیس کیا تھا، آپ جا رہے تھے، سارے ان کے شاگرد کہ حضرت معاف کرے ہم چلے جاتے، آپ ایسے وقت میں نہ جائے۔ حضرت نے جو بات کہی دینی حمیت و غیرت کی، کہا صحیح بات ہے، آپ چلے جائیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن کل میدان حشر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھ لیں گے کہ انور شاہ میرا دین مٹ رہا تھا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ دینی حمیت اور غیرت کی بات تھی۔ اس لیے اس کو پڑھنے والا بھی قابل مبارک، پڑھانے والا بھی قابل مبارک، ہر لفظ پر 10 نہیں کیا، نماز میں پڑھتا ہے 100 نہیں کیا، اور پڑھنے والا قابل مبارک ہے۔ مسجد نبوی کے امام تھے امام عاصم، بہت شاندار قرآن پڑھتا تھا، ان کی قرآن پڑھنے کی وجہ سے وہ زبان سے خوشبو آ رہی تھی۔ ایک دن کسی نے کہا حضرت کیا بات ہے، آپ کون سا عطر لگا دے، عود لگا دے، فلاں لگا دے، بہت اصرار کیا تو کہا نہیں میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ ایک مرتبہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور مجھ سے کہا کہ عاصم تم قرآن بہت پڑھتے ہو، میں جی چاہتا ہے کہ تمہارے ہونٹ کو بوسا دوں، جس دن سے بوسا دیا اس دن سے خوشبو آ رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس علم کو سیکھنے پڑھنے کے لیے ہمارے لیے سب سے پہلی شرط ہے واتقوا اللہ، اللہ سے آدمی جتنا ڈرے گا اس کو علم ملے گا، ورنہ معلومات دنیا کے ہزار ہیں، ہم سے بڑے ہم سے اچھے علماء کرام سے بہترین۔ ایک بات سناؤں آپ کو انداز آئے گا، ایک بزرگ فرماتے ہندوستان کے حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب کو جانتے ہیں سبھی،
وہ فرماتے ایک مرتبہ میں وہاں گیا لندن، وہاں ایک ایسی جگہ ہے وہاں کوئی نہیں جاتا ہے، وہاں ہم گئے سب کافی علماء تھے، 2-4 لوگ، اس میں 2 ہی لوگوں کو جانے دیا، موبائل کو روک دیا، چپ اس میں وہ بھی نکلوا دی، اور جب وہاں گئے تو جنگل اور اس سے آگے بڑی تو بہت بڑا گویا مدرسہ ہے، لیکن وہ مدرسہ نہیں تھا، ہر طالب علم شاندار بہترین داڑھی اور ہر ایک کے چہرہ بھی خوشنما، پگڑی بھی، دیکھ کر خوش ہو گئے کہ یہ تو بہت بڑا ادارہ، فرمایا یہ سب یہودیوں کا ادارہ ہے، استغفر اللہ، لا الہ الا اور ہر زبان جانتے ہیں یہ لوگ، قرآن اور اس کی تفسیر جانتے ہیں، ان کا کام دنیا کی مختلف جگہ پر جا کر لوگوں کے ایمان کو خراب کرنا، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا، اختلاف پیدا کرنا، اللہ، یہ محنت آج سے نہیں برسوں سے ہو رہی ہے۔ ایک معجزہ آپ کو سنا، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم سنا، آج سے ایک زمانے پہلے آپ نے اعلان سنا ہوگا کہ قرآن کریم کو بدل دو، اس میں جتنے آیات جہاد خط نکال دو، سنا تھا؟ 1500 لوگوں کو ان لوگوں نے منتخب کیا اور فرمایا قرآن میں ایسی جتنی آیات ہیں سب کو جمع کرو۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کا یہ کلام ایسا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے، ہاتھ میں لیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، چاہے کسی طرح سے، اللہ اسے محروم نہیں کرتا۔ کیڑے نکالنے کے لیے تو وہ تو پڑھ رہے تھے، اس کا مطالعہ کر رہے تھے، اس 1500 میں سے 600 کو اللہ نے ہدایت سے نوازا، لا الہ الا اللہ، سب ایمان میں داخل ہو گئے۔ اس دن سے انہوں نے بنی کر دیا، وہ ٹاپک ہی ختم ہو اے اللہ، گیا، یہ تو ادھر جا رہے ہیں۔ انگلش میں سب سے بہترین ترجمہ کرنے والا پختن نامی ہے، بہت شاندار اس کا ترجمہ ہے، لوگوں نے پسند کیا، وہ ترجمہ شروع کیا، وہاں تک تو وہ عیسائی تھا، ترجمہ سے فارغ ہوا، اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ سبحان اللہ، جو قرآن پاک کی محنت کرتا ہے، جہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے، جیسے ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں ستارے چمکتے ہیں، ویسے اللہ کے نزدیک یہ مدارس ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اس مدرسے میں جو بھی خرچ کرے وہ بہت کم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہارون رشید کا زمانہ ہے، ایک بہت بڑے آدمی، وہ بھی فوجی میں تھے، اپنے گھر والی کو حمل کی حالت میں چھوڑ کر جاتے ہوئے 30,000 درہم دیے، اور کہاں میں اس زمانے کی جہاد اور اللہ کے راستے میں 40 دن 3 دن 4 مہینے اور سال نہیں ہوتا تھا، بس نکل گئے، اللہ کے راستے میں فتوحات ہوتی رہی۔ 27 سال کے بعد آئے، کتنے سال کے بعد؟ 27 سال کے بعد، اور جب گھر میں آئے اس سے پہلے مسجد نبوی میں گئے تھے، نوجوان ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں پھٹ رہے، وہ حدیث پاک کا درس دے رہے، سبحان اللہ، اور سارے دنیا کے مختلف علاقوں سے وہاں حدیث پاک کا درس سننے کے لیے آئے۔ اس کے دل میں خواہش ہوئی کاش کہ میرا بھی بیٹا ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ آپ کا ہی بیٹا ہے۔ اللہ 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 اللہ، گھر گئے، گھر میں داخل ہو رہے تھے، وہ بھی آئے، انہوں نے کہا یہ تو میرا گھر ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ میرا گھر ہے، آپس میں اختلاف ہوا، گھر میں داخل ہوئے، اس کی والدہ نے کہا یہ ہمارا بیٹا ہے، آپ ہمارے گھر والے ہیں، یہ آپ کا ہی بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، خوش ہو گئے اور رقص کرنے لگے، کھایا پیا آرام کیا، اس کے بعد کہا کہ میں 30,000 روپے آپ کو دے کر گیا تھا، اس کا کوئی حساب ہے؟ 27 سال ہو گئے، گھر کا محلہ بدل گیا، بستی بدل گئی، تو 30,000 کا کوئی حساب؟ بیوی بڑی ہوشیار چالاک تھی، دیندار تھی، اسی لیے تو عالم پیدا ہوا، بڑی اچھی تربیت کی اس کی۔ کہا آپ کو 30,000 روپے چاہیے یا ایک جس کا آپ حدیث پاک کا درس سن کر آئے وہ بچہ چاہیے؟ فرمایا اس پر تو لاکھوں روپے قربان، فرمایا وہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو ہے عالم گھر میں داخل ہوئے، اجنبی کوئی مرد نہیں، وہ آپ کا بیٹا ہے، میں حمل سے تھی، بچہ پیدا ہوا، میں نے اس کی اچھی تربیت کی، بڑے بڑے محدثین فقہاء اور علماء سے اس کی تربیت، اس کی تعلیم ہوئی، اور آج الحمدللہ مسجد نبوی میں حدیث پاک کا درس دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ سے جتنا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، علم کا نور آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بہت زیادہ روایتیں بیان کرنے کا نام علم نہیں، نور، اللہ تعالیٰ کا نور سینے میں داخل ہوتا ہے۔ لیس العلم بکثرت الروایات ولکن العلم یقذف فی القلب، اللہ تعالیٰ اس میں نور ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے ہندوستان میں بہت بڑے ولی گزرے جن کا نام ہی علامہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بدن سے خوشبو ہی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہا نہیں میں نہیں بتاتا،
بہت اصرار کیا تو کہا کہ میں یہاں سے روزانہ مدرسے جاتا ہوں. ایک بڑھیا اس مکان کے قریب ایک بہت بڑی مالدار شہزادی جیسی تھی، اس نے میرے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا. اس بڑھیا نے دھوکے میں مجھے گھر میں بلا لیا اور اس عورت نے کہا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. اندر بلا کر اندر سے گیٹ بند کر دیا اور کہا میں تیرے ساتھ مسئلہ نہیں، تیرے ساتھ میں بدکاری کرنا چاہتی ہوں. اب یہ عالم تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے. انہوں نے سوچا کیا کرے، اب یہاں پھنسی گیا ہوں. لیکن یہ طالب علم تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کا خوف تھا دل میں. انہوں نے کہا کہ ایک بات سمجھ میں آئی کہ بھئی مجھے استنجا کی ضرورت ہے. اندر بیت الخلاء گیا، جتنا پاخانہ تھا بدن پر مل لیا. ظاہری گندگی کو پسند کیا لیکن دل کی گندگی کو پسند نہیں کیا. اب اس نے کہا تو کوئی پاگل اس کو نکالو باہر. یہی چاہتا تھا کہ مجھے بعد میں چھوٹ جاؤ. چنانچہ جگہ تالاب پر غسل کیا. اب غسل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دن سے میرے بدن سے خوشبو جاری ہے. ایک بہت بڑے خطرناک گناہ سے اپنے آپ کو بچایا. اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے ایسا نوازا. اسی وقت جب کپڑے میرے بھیگے ہوئے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ بدبو آ رہی ہوگی، لیکن استاد کے در سے میں پہنچا تو میرے بدن سے لگاتار خوشبو ہی خوشبو. اسی لیے ان کا نام ہو گیا علامہ مشکی رحمۃ اللہ. اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں یہ بہت اونچا مقام ہے. ابھی ایک جگہ پر صبح میں مکتب کی ابتدا ہوئی، وہاں ایک بات میں نے سنائی کہ مکتب کے بچے جو ہے کتنے قیمتی ہیں. ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں علامہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو ایک مرتبہ بڑے ولی تھے اللہ کے اور صاحب کرامت بزرگ تھے. ایک مرتبہ ان کو قبض ہو گیا. ہماری زبان میں قبض یعنی پیٹ میں گڑبڑ کو کہتے ہیں، جس سے دست وغیرہ نہیں ہوتا، پیٹ صاف نہیں تو اس کو قبض کہتے ہیں. سلوک کے راستے میں قبض کہتے ہیں. عبادت میں جی نہیں لگتا، نماز تلاوت سب معمولات ہو رہے لیکن جی نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ سے بہت رو دھو کے تہجد میں دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ اس کو کیفیت کو دور کرنا ہے. تمہاری مسجد کے قریب جو صبح میں مکتب چلتا ہے، مکتب کے چھوٹے معصوم بچوں سے آپ دعا کروائیے تو آپ کی یہ کیفیت ختم ہوگی. اللہ اکبر. دوسرے دن حضرت اسی دن پہنچے، مکتب شروع تھا، سارے بچے کھڑے ہو گئے کہ حضرت آئے. حضرت نے فرمایا نہیں آپ سب بیٹھ جاؤ، میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے. پھر حضرت نے اس استاد سے بھی کہا کہ بھائی ان بچوں سے میرے لیے دعائیں کرواؤ، میری یہ کیفیت ہے. چنانچہ بچوں نے دعائیں کی، اللہ نے اس کیفیت کو ختم کر دیا. اندازہ لگائیے مکتب کی بچی کی کیا مقام رکھتے ہیں وہ، اور اس پر خرچ کیے جانے والی چیزوں کا کتنا اونچا مقام ہے. گویا اس پر جو کچھ ہم خرچ کریں گے آخرت میں ہمیشہ کے بینک بیلنس میں رہے. حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذا مات الانسان، جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، انقطع عمل، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کو کوئی ثواب عذاب نہیں. الا من ثلاث، مگر تین. نمبر 1 صدقۃ جاریہ، میت کی طرف سے صدقہ جاریہ کرے، یعنی مسجد بنائے، مدرسہ بنائے یا جو کچھ بھی بنائے. اگر حیثیت نہیں تو حدیث میں فرمایا کہ مسجد اتنی بناؤ کبوتر کے گھونسلے کی جتنا، یعنی اپنی حیثیت اتنی ہے. آپ امام صاحب کو کہیے ہم اتنے دیں گے یا سال میں اتنا دیں گے، مرحوم کو رسالہ ثواب پہنچتا رہتا ہے. اور علمی ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے. آپ نے ایک حافظ کا خرچ اٹھا لیا، ایک عالم بنانے کا خرچ اٹھا لیا کہ بھائی 3 سال میں حافظ بنتا ہے کم سے کم بچہ، تو اس ایک بچے کا خرچ کہ ہم سالانہ فیس بھی دیں گے اور اس کو کپڑے بھی دیں گے، اس کو پڑھائیں گے. آپ حافظ نہیں بنے لیکن آپ نے ایک بچے کی ذمہ داری اپنے لے لی. یہ بچہ جب تک بڑا ہو کر حافظ، سینکڑوں بچوں کو حافظ اور عالم بنائے گا، اس کا ثواب آپ کو قبر میں ملتا رہے گا. اور تیسرا ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو دعائیں کرتی، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یہ نیک اولاد دعائیں کرتی، یہ 3 چیزوں کا ثواب ان کو پہنچتا رہتا ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، بات طویل ہو رہی ہے، مختصر یہ کہ ہم مدرسے کی اہمیت کو سمجھیں. جب دارالعلوم دیوبند شروع ہوا تھا اس وقت یہ مطبخ کا نظام نہیں تھا. دیوبند میں جتنے گھر تھے ہر گھر پر ایک طالب علم جا کر کھا لیا کرتا تھا.
حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں داخلے کے لیے گیا تو مجھے منع کر دیا داخلہ نہیں. میں بہت رنجیدہ ہوا. پھر حضرت کو جب دیکھ کر کے بہت پریشان ہے تو فرمایا آپ کا داخلہ اس شرط پر ہوگا کھانا آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں دیوبند میں جتنے گھر ہے ہر گھر پر ایک بچہ ہے، اب کوئی دوسرا گھر بچا ہوا نہیں کہ میں وہاں جا کر آپ کے لیے انتظام کیا جائے. حضرت نے فرمایا آپ کھانے کی فکر میرے ذمہ پہ چھوڑ دیں، کھانا میں انتظام کروں گا. کیسے کھاتے تھے؟ بازار جب ختم ہو جاتا گلے سڑے ہوئے جو سبزیاں پھینکتے تھے اس سبزیوں کو جمع کر کے غلط جو سڑا ہوا اس کو صاف کر کے ابال کر کھا لیا تھا. ایسے قربانی دی تو یہ دین زندہ ہوا. حضرت کی باتیں سنے تو ایک ایک باتیں روح ہماری تڑپ جائے ایسی زبردست اللہ نے صلاحیت پیدا کی. اس لیے مدرسے کے راستے میں قربانی مجاہدہ محنت، لیکن ہمارے محلے والے کی ذمہ ہے ہم سب یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ جب تک ہمارا مدرسے میں بچے پڑھیں گے ہم سے جو ہو سکے گا بچے کو کھلائیں گے پلائیں گے، ان کے کپڑے کا انتظام، ان کے رہنے کا انتظام. اللہ نے اگر مال دیا ہے ہم زمین دیں گے، اللہ نے موقع دیا ہے ہم تعمیر کریں گے. اس ایک مدرسے کی بات نہیں، جہاں بھی ہم سے ہو سکے جتنا ہو سکے. اس لیے آج آپ نے بھی ڈالا ہے القیامت کے میدان میں بہت بڑے تناؤ درخت کی طرح پھل دیتے ہوئے آپ پہنچیں گے انشاءاللہ. اور کبھی کبھی تو آپ نے چھوٹا سمجھتا کہ معمولی ہے، لیکن آپ کو پتا نہیں اس کی بہت بڑی اونچی اللہ تعالیٰ کی نزدیک ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی انتقال ہونے کے بعد کسی نے پوچھا کیا گزری، فرمایا میرے متعلق تو جہنم کا فیصلہ کر دیا. 99 دفتر تھے بالکل جھک گیا تھا، اب میں نے بھی فیصلہ کیا اب جانا ہے جہنم میں، بالکل رنجیدہ ہو گیا. لیکن اللہ پاک نے کہا اے بندے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. اوپر سے ایک تھیلی پڑی اس پہ مٹی تھی، فرمایا اس کو تلوا دو. میں سوچ رہا تھا کہ اتنے 99 دفتر کے مقابلے میں تھیلی کیا ہے، اور جیسا ہی میزان عمل وہ تھیلی رکھی 99 دفتر پر منتہائی نظر جہاں تک نظر جائے اتنے بڑے بڑے دفتر تھے، وہ 99 اور یہ چھوٹی سی مٹی کیا ہوگا. لیکن جیسے ہی میزان عمل میں رکھا تو یہ جھک گیا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. تو میرے باغائے خداوندی معاذ کا پروردگار عالم کی ہے کیا؟ فرمایا تم اپنے بھائی کی قبرستان میں دفن کے موقع پر گئے تھے اور آپ نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، وہ مٹی اخلاص سے ڈالی تھی، یہ اخلاص کی برکت ہے. اللہ اکبر. وہ تو ہم چاہتے ہی کرتے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ جو نقطہ نواز ہے. ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، اللہ نے خوب مال و دولت دیا، نہر زبیدہ بنایا. آپ بھی عرفات کے میدان میں جائیں گے تو نہر زبیدہ کے نام سے اس کے نشانات موجود ہیں. بغداد سے لے کر یہاں تک اتنی لمبی. اللہ اکبر. جب زبیدہ کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو فوراً اللہ نے کہا زبیدہ خود یہ سمجھتی ہوگی نہر زبیدہ کی وجہ سے ہمیں وہ منظور نہیں، قبول نہیں. زبیدہ کہنے لگی میں ترسر باغائے خداوندی کے سامنے کھڑی ہوں اور کام رہی ہوں، لیکن اللہ نے کہا زبیدہ تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے اور ہمیں تو مقبول ہے. وہ کیا نیکی؟ تم اپنے سہیلیوں کے ساتھ، بادشاہ کی بیوی تھی، باغ باغیچے میں پھلوں کے درخت اور باغوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی، کھانا کھا رہی تھی، لیکن ایک مؤذن نے اذان کی آواز کہی اللہ اکبر، اس کا احترام میں تم نے لقمے اٹھنے والے لقمے کو روک دیا، منہ میں نہیں ڈالا، میرے نام کی عظمت کی اور اپنا سر کھلا تھا آپ نے سر پر دوپٹہ ڈال دیا. میرے نام کی عظمت کی وجہ سے اللہ فرماتے ہم کے لیے معاف کر. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ نقطہ نواز ہے، اس کو کوئی ادا پسند آ جائے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے. ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سے جو کچھ ہو سکے گا تمام مدارس مقامی خانقاہ یا جو کچھ ہو سکے گا ہم اس راستے میں خرچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اپنے لیے بھی، اپنے مرحوم والدین کے لیے بھی، اور جب تک موقع ملا خود بھی کریں گے، دوسروں کو بھی توجہ دلائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.